بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سرکار علامہ مجلسی ان دو احادیث مبارکہ کے متعلق فرماتے ہیں، علماء اور دانشوروں کے درمیان رسول اور نبی کی تعریف میں اختلاف ہے۔ سوال: ابو ربی کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ حج پر گیا۔ اسی سال ہشام بن عبد الملک بھی حج کو آئے۔ نافع بن ازرق حضرت عمر بن خطاب کے غلام بھی ہشام کے ہمراہ حج کرنے آئے ہوئے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس حالت میں خانہ کعبہ کے رکن کے پاس کھڑے تھے کہ بڑی تعداد میں لوگ آپ علیہ السلام کے گرد جمع تھے۔ جیسے ہی نافع نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا تو ہشام سے پوچھنے لگا، امیر المومنین، یہ شخص کون ہے جس کے چاروں طرف لوگ جمع ہیں؟ ہشام کہنے لگا، اہل کوفہ کا پیغمبر ہے، یہ محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ نافع کہنے لگا، میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے ایسے مشکل مسائل پوچھتا ہوں کہ جس کے جواب کوئی پیغمبر یا جانشین پیغمبر یا فرزند پیغمبر ہی دے سکتا ہے۔ ہشام نے کہا، جا اور اس سے پوچھ، ممکن ہے کہ وہ شرمندہ ہو اور تمہارا جواب نہ دے سکے۔ نافع آگے بڑھا، لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے محمد ابن علی، میں نے توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے اور ان کے حلال و حرام کو جانتا ہوں۔ اب تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ ایسے مسئلے کو پوچھوں جس کا جواب کسی نبی یا اس کے جانشین اور فرزند کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے سر مبارک اوپر کیا اور فرمایا، پوچھو۔ نافع نے کہا، مجھے بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنا نظریہ بیان کروں یا آپ کا؟ نافع نے کہا، دونوں نظریے بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری نظر میں 500 سال کا عرصہ تھا، لیکن آپ کی نظر میں 600 سال کا عرصہ ہے۔ نافع کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً تَعْبُدُونَ۔ سورہ زخرف 43 آیت 45۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان سے پوچھئے، کیا ہم نے خدائے واحد رحمان کے علاوہ کسی اور کو لوگوں کا معبود قرار دیا ہے؟ بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کس سے پوچھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ راوی کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فوراً اس آیت کریمہ کی تلاوت شروع کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، کہ جس کے چاروں طرف ہم نے مبارک قرار دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ سورہ اسراء بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 1۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج بیت المقدس کی سیر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں دکھائی گئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ اول سے آخر تک تمام انبیاء اور رسولوں کو آپ کے سامنے لایا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دو دو کر کے اذان اور اقامت کہیں، پھر اقامت میں حی علی خیر العمل کہیں۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انبیاء کی نماز میں امامت کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَاسْأَلُوا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً یعبدون۔ اے ہمارے رسول، جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان سے پوچھئے کہ خدائے واحد رحمان کے علاوہ ہم نے لوگوں کو
کوئی اور معبود قرار دیا۔ سورہ زخرف 43 آیت 45۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو انبیاء کرام سے فرمایا آپ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں اور کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے اس بات پر عہد و پیمان لیا گیا ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ سچ کہا آپ نے اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ابو جعفر، خدا کی قسم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانشین ہیں کہ جن کا توریت میں ذکر ہے، اور آپ کا اس میں گرامی انجیل، زبور اور توریت میں مشاہدہ ہے، اور غیروں کی نسبت آپ اس امر ولایت اور حکومت کے زیادہ حقدار ہیں۔ سوال: سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، انما النجوى من الشیطان، بے شک نجوہ اور سرگوشی شیطانی عمل ہے۔ سورہ المجادلہ 58 آیت 10۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد دوسری ہے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، اور جب کبھی 3 آدمی آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو ان کا چوتھا خدا ہوتا ہے۔ سورہ المجادلہ 58 آیت 7۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مقصد فلاں اور فلاں ہیں، اور فلاں کا باپ جو ان کا امین تھا، یہ تینوں جمع تھے اور کعبہ میں داخل ہوئے اور آپس میں ایک عہد نامہ لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو ہرگز امر خلافت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو نہ ملے۔ سوال: عبداللہ بن ولید سمان کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق شیعوں کا کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کیا قربان جاؤں کون سے مسئلے کے متعلق؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے علم و دانش کے متعلق، لیکن فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ میں نے عرض کیا قربان جاؤں اس سلسلے میں کیا کہنا مناسب ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم علی علیہ السلام ان دونوں سے بڑے عالم تھے۔ پھر فرمایا اے عبداللہ، کیا اس طرح نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنا علم و دانش تھا وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس موجود ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ بحث کرو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، سورہ اعراف 7 آیت 145۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں پر ہر موضوع میں سے کچھ علم لکھا۔ پس معلوم ہوا کہ ہر علم میں سے کچھ بیان ہوا تھا، جبکہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور آپ کو ان پر گواہ قرار دیتے ہیں، اور ہم نے اس قرآن عظیم کو آپ پر نازل کیا کہ جس میں ہر شے کا پورا پورا بیان ہے۔ سورہ النحل 16 آیت 99۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک،
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔